کا جو ہمارا موضوع ہے جنگ بدر، اس کے حوالے سے خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد عبدالوارث نقشبندی شرق پوری سے میں درخواست کروں گا کہ وہ جنگ بدر کے حوالے سے ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے متعلق روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ غزوہ بدر کیوں پیش آئی، اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں آنا پڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کیے ہوئے 19 مہینے گزر چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکہ المکرمہ کا ایک تجارتی قافلہ جو کفار کا نکلا ہوا ہے، اور وہ ملک شام سے ہوتا ہوا تجارتی قافلہ جب واپس مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا تھا تو مدینہ طیبہ کے کچھ راہوں سے انہوں نے گزر کے جانا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو سرکار نے ان کے ذمہ لگایا، ڈیوٹیاں لگائی کہ تعاقب کیا جائے اس قافلے کا، اور ابو سفیان اس قافلے کا جو ہے وہ امیر سفر تھا، تو اس کو بھی معلوم ہوا، اس نے اور راستہ اختیار کر کے اپنا قافلہ محفوظ جو ہے نا کیا اور اس کو بچا کے مکہ المکرمہ کی طرف لے گیا۔ اور جب کفار کو یہ پتہ چلا، جو ادھر تھے کفار، چونکہ اس قافلے میں جو تجارتی قافلہ تھا ہر مکے والے گھر کا اس میں حصہ تھا، جب انہیں یہ معلوم پڑا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور انہوں نے ہمارے اس قافلے کو گھیر لیا ہے، لیکن ابو سفیان اس قافلے کو بچا کر لے جا چکا تھا اور انہیں معلوم بھی پڑ گیا، لیکن کفار مکہ پھر بھی اسی ضد میں آ کر انہوں نے کہا نہیں، اب ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اصل میں جو وجہ تھی جنگ بدر کی، وہ وجہ وہ قافلہ بنا جو تجارتی قافلہ تھا، لیکن وہ بھی حفاظت سے چلا گیا۔ اس کے بعد بھی جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ اب ہماری چدراہٹ، ہماری سرداری کے جو ڈنڈے بجتے ہیں، اب وہ سرداری کو ہم رکھنے کے لیے ہم ضرور جائیں گے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ہم شکست دیں گے۔ یہ وجہ پیش آئی جنگ بدر کی، یعنی کہ انہوں نے بس اپنی جو رتبہ اور تکبر کی وجہ سے مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کیا، اور جب دیکھا اسلام پھیل رہا ہے تو انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کی تجارت کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ تو قاری صاحب یہ بتائیے کہ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو باقی مسلمان جہاد میں اتر جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں یہ غلط ہو گیا سوال۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ غزوہ بدر میں مسلمان کس جوز و جذبے کے ساتھ شامل ہوئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کا یہ ارادہ اور ان کے پیغامات سنے اور بدر کا ارادہ ہوا، کفار نے آ کر ڈیرہ لگا لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم فرمایا کہ اب ہم نے بدر کے میدان کے لیے، جنگ بدر کے لیے نکلنا ہے، اور یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے جس کا نام تھا بدر۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ اعلان کیا جہاد کے متعلق، تو وہ شوق تھا، وہ جذبہ تھا صحابہ کا کہ جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ ہیں، اس کا نام تھا عفرا، تو اس کے بیٹے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ابھی چھوٹی عمریں تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنا تھا کہ یہ صحابہ کا پیار تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی جانیں قربان کرنے تک ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بڑے بھائی کو فرمایا کہ تو نے میدان میں جنگ کے لیے جانا ہے، اور چھوٹا بھائی اس کی آنکھیں اشک بار ہیں اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نے بھی جہاد کے لیے جانا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تیری عمر تھوڑی ہے۔ اب یہ صحابی حضور سے عرض کرتا ہے آقا میرے بھائی سے میری کشتی کرواؤ، اگر میں جیت گیا تو مجھے ساتھ لے جانا۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ ادا اتنی پیاری لگی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہ ہو ان کی کشتی کروائی جائے۔ اب چھوٹے بھائی کو معلوم تھا کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے، طاقت میں بھی میرے سے زیادہ ہے، لیکن چھوٹے بھائی نے کیا کیا، وہ شوق تھا نبی علیہ السلام پر مر مٹنے کا، جو حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارے جو شعر لکھے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں قریب ہو کے کہتا ہے بھائی جان آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ہے، لیکن آپ کا کیا جائے گا، اے بھائی آپ نیچے آ جاؤ میں اوپر آ جاؤں گا، تو چلو اس کی برکت سے حضور مجھے بھی جہاد کے لیے لے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی طرح ان کی جب کشتی کروائی تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے اوپر آ گیا، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دیکھو میں جیت گیا ہوں، تو آقا مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا عشق، اس کا پیار، اس کی محبت کو دیکھ کر آقا علیہ السلام نے اسے بھی جہاد کے لیے قبول فرما لیا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جب جہاد پہ گئے ہیں اور جب بدر کے میدان میں پہنچے ہیں تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی سیرت نگار ہیں، سیرت ابن حشام نے اور ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اور اس کے بعد رحمت للعالمین میں علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جتنے بھی سیرت نگار ہیں تمام نے اس واقعے کو اس طرح رقم کیا ہے کہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ چچا جان یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو کفار کے فوجیوں کی لائنیں درست کر رہا ہے یہ ہے کافروں کا سردار، یہ ہے عرب کا چودھری، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور یہ حضور علیہ السلام کو تکلیف دیتا رہا۔ تو اتنے میں ایک شور برپا ہوا کہ ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے، اسے قتل کر دیا گیا ہے، اور دونوں بھائی معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میں نے اسے قتل کیا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ۔ تو پہلے ایک بھائی نے تلوار دکھائی، اس کی تلوار کو بھی خون لگا ہوا تھا، دوسرے بھائی نے تلوار دکھائی، اس کی تلوار کو بھی خون لگا ہوا تھا۔ یہ تھا جذبہ صحابہ اکرام، یہ سب سے چھوٹے مجاہدوں کا کارنامہ تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی قاری صاحب آپ نے نصیحت کن واقعہ بتایا ہے کہ اگر جذبہ ایمانی ہو تو بچہ بھی شمشیر سے زیادہ طاقتور ہے، بے شک اور بچے تو کیا بڑے بڑے سردار آ جائے، پہلوان آ جائے، جو بھی ایٹم طاقت کیوں نہ آ جائے، ہمیشہ جو جس کے دل میں جذبہ ایمانی ہوگا وہی کامیاب کامران اور فتح کے لائق ہوگا۔ تو قاری صاحب یہ بتائیے کہ
تو قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کس طرح مدد کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَا لِيُطَهِّرَكُم کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسے فرمائی؟ پہلی مدد تو یہ تھی کہ خالق کائنات نے آسمان سے ابر رحمت کا نزول فرمایا، بارش اتاری، اور وہ بارش جو صحابہ کرام سفر کی تھکاوٹ تھی اور جو اس طرح کے معاملات تھے، اور پھر اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس جگہ پر سرکار کے صحابہ نے خیمے لگائے تھے اس جگہ پر جو زمین تھی وہ زمین ریتلی زمین تھی، اور جس جگہ پر کفار نے آ کر اچھی اور پکی زمین پر پہلے سے اپنے خیمے نصب کیے ہوئے تھے، تو اس بارش سے ایک تو صحابہ کرام کو تازگی نصیب ہوئی کہ اللہ کا قرآن فرماتا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، وَيُطَهِّرَكُم جس سے جسموں کو پاکی ملی، پاکیزگی ملی، طہارت ملی، اور جب بارش برسی ہے تو اس بارش کے برسنے کی وجہ سے جہاں صحابہ کے خیمے تھے وہ جگہ ریتلی تھی اور وہ جگہ پکی ہو گئی، تو وہ جگہ جو پکی تھی جو انہوں نے اس ارادے سے رکھی تھی تو اس جگہ پر کچڑ بن گیا۔ تو ایک مدد تو یہ تھی پہلی۔ دوسری مدد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں ہے تو وہ جگہ جسے مقام عریش کہا جاتا ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے مالک تو ہم پہ کرم فرما، رب العالمین یہ جو 313 بدری صحابہ میں بدر کے میدان میں لے کے آیا ہوں میرے مالک اگر آج یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے اللہ میں نے ساری محنت کٹھی کر کے بدر کے میدان میں لے آیا ہوں۔ تو اللہ تو پہلے ہی فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ چاہتے ہو ہم تو ویسے ہی کریں گے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا خوبصورت وہ کلام لکھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ دوسری مدد یہ تھی کہ جو رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے پھر جبریل جیسا فرشتہ جو ہے نا وہ خود تلوار لے کے میدان بدر میں آیا ہے، اور پھر 5000 فرشتوں کے ساتھ جبریل امین سوار ہو کر تلواریں لے کے فرشتے بدر کے میدان میں آئے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے کہ جس وقت شیطان نے دیکھا چونکہ ہر کوئی جو انسان برا ہے اس کے پیچھے پھر شیطان ہوتا ہے، تو شیطان نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ آسمان سے جبریل بھی اتر آیا، فرشتوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، تو شیطان اس وقت پھر انہیں چھوڑ کے جا رہا تھا، کیونکہ شیطان تو جال میں جو ہے نا اپنے جال میں پھنس گیا، اپنے جال میں وہ خود ہی، تو اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، یہ قرآن کے الفاظ ہیں 10ویں پارے کے، انی ارا ما لا ترون، اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے، مجھے تو جبریل نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مدد پھر یہ اتاری کہ فرشتے خود تلواریں لے کے کہاں وہ سدرۃ المنتہا کا مقیم جبریل نوریوں کا سردار وہ تلوار لے کے آ گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ بھی مدد ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ پاک کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم تھا۔ اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہم نے دیکھا کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کفار بڑی اذیتیں دیا کرتے تھے، کبھی آگ کے انگاروں پہ جناب بلال کو لٹایا گیا، اور کبھی اس طرح جانوروں کی کھالوں میں بند کر کے حضرت بلال کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے جو ہے نا دھکا دے دیا کرتے تھے اور جسم سارا لہو لہان ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت بلال کو اتنی اذیتیں دیا کرتے تھے کفار، اور جو امیہ تھا یہ آپ پہ یہ ظلم جو ہے نا اتارتا رہا کہ حضرت بلال جو چارپائی کے پائے تھے ان کے نیچے آپ کے پاؤں اور ہاتھ رکھ کے کفار اوپر بیٹھ کے جوا کھیلا کرتے تھے، اور حضرت بلال کو اتنی اذیتیں دیتے رہے، لیکن خدا کی قدرت پہ قربان جائیں، اللہ کا قرآن
فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن تو پھر کے آتے ہیں، بدل کے آتے ہیں۔ ادھر حضرت بلال کی تلوار جب بدر میں چل رہی تھی تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے کہ وہ امیہ جو حضرت بلال پہ ظلم کیا کرتا تھا، پھر وہ امیہ حضرت بلال کے سامنے آیا ہے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا امیہ آج تجھے بلال کی تلوار سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ آج میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں کے نور کا فیض لے کے بلال آیا ہے۔ اس دن صحابہ کہتے ہیں ہم نے بلال کا عشق دیکھا کہ جب بلال کی تلوار چل رہی تھی تو امیہ پھر آگے جیسے شیر کے آگے بکریاں بھاگتی ہیں ایسے کفار بلال کے آگے بھاگ رہے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تلوار پکڑی ہے اور امیہ کے اوپر وار کیا اور دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جذبہ یہ تھا۔ اور پھر میاں محمد بخش علیہ رحمہ و پنجابی کے شاعر بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھا کہ قدر نبیدہ کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ میں۔ اچھا کر صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح آپ نے بتایا کہ مدد کر دی فرشتوں کے ذریعے، اور باقی جو معجزات اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رونما کی ہے، جس طرح بارش کا ان پر بارش کا سمجھ لے کہ عذاب ان پر کفار پر نازل ہو گیا، مسلمانوں کے لیے وہی بارش رحمت بن گئی۔ تو کر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے ایسے معجزات غزوہ بدر کے دوران رونما ہوئے جس سے مسلمانوں کو کافی مدد ملی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے ویسے تو لا تعداد ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیوں کہ جتنے انبیاء کائنات میں آئے ہیں، تو پہلی تو خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء کائنات میں آئے ہیں اللہ نے ہر نبی کو معجزے دے کے بھیجا ہے، کہ کسی نبی کو اللہ نے عصا کا معجزہ دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا إِلَىٰ غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میرے اللہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، اور یہ عصا جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بطور معجزہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی میرا عصا کیا کرتا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا إِلَىٰ غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کبھی یہ نور کا کام مجھے دیتا ہے، کبھی بلند و بالا درختوں کے اوپر سے مجھے پتے اتارنے کا بکریوں کے لیے کام دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدین کے علاقوں میں رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو میرے عصے سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں، اور کبھی میں ایسے جو ہے نا گہرے کنووں کے قریب جاتا ہوں، وہاں سے پانی نکالنا ہوتا ہے تو یہی میرا عصا رسی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انبیاء علیہ السلام کو جو ہے نا معجزات عطا فرمائے ہوئے تھے۔ پر سرکار تو پھر سرکار ہے نا، آقا علیہ السلام تو وہ سرکار ہیں کہ جن کے لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ آپ کی مشہور زمانہ کتاب جامع الحدیث اس کی جلد نمبر 4 میں یہ حوالہ آپ نے نقل فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو جہان میں نہ بھیجنا ہوتا لولا کا لما شمس القمر، میں چاند ستارے ان کو روشنی عطا نہ کرتا، اے محبوب میں نے آپ کو کائنات میں نہ بھیجنا ہوتا تو لولا کا لما شمس القمر، لولا کا لما خلقت الدنیا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب ہم جہان کو نہ بناتے، زمین و آسمان کو نہ بناتے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو آخری بات یہی ہے بس کہ ہم جو ہے نا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو جو وصف عطا فرمانا تھا، جو شان عطا فرمانی تھی، وہ یہ ہے کہ خالق نے فرمایا باقی انبیاء کو میں نے معجزے عطا کر کے بھیجا ہے، لیکن اے محبوب آپ کا سراپا وجود ہی ہم نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ سرکار کی زلفیں بھی معجزہ، سرکار کا لعاب بھی معجزہ، اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات میدان بدر میں جو دکھائے گئے، جب ابو جہل کو قتل کیا تھا ان دونوں بھائیوں نے، تو ایک بھائی کو تلوار کا وار کیا ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے، جب وار کیا ہے تو اس بھائی کا بازو کٹ گیا، جب بازو کٹا ہے تو وہ صحابی اپنا کٹا ہوا بازو سرکار کی بارگاہ میں لے کے آیا ہے، جب حضور علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگا کے اس صحابی کا بازو جوڑ دیا، اور سرکار کا لعاب وہ لعاب ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جب آنکھ نکلی تھی تیر لگنے سے تو صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا حضور میری آنکھ نکل گئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہ آنکھ اپنے لعاب سے جوڑ دی، اور حضرت جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے نا تو یہاں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صحابی نے آ کے عرض کیا حضور میری آنکھ نکل گئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قتادہ آنکھ لینی ہے کہ جنت، آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے۔ اب وہ بھی صحابہ تھے جنہیں نبی سے مانگنے کا طریقہ آتا تھا، اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب جو آپ کے در سے مانگنے آئے اسے انکار نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں، بس عطا کر دینا ہے۔ اور اس پیالہ حضرت نے بڑا خوبصورت یہ جملہ لکھا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار کا در تو وہ در ہے، تو نبی علیہ السلام نے جب صحابی کو یہ فرمایا تو صحابی عرض کرتا ہے حضور جنت اپنی مرضی سے عطا کر دو اور سرکار آنکھ میری مرضی سے عطا کر دو، تو سرکار تو پھر سرکار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جنت بھی عطا کر دی آنکھ بھی عطا کر دی، تو سرکار کا وہ صحابی جب بازو لے کے آیا ہے تو نبی علیہ السلام نے بازو پر لعاب دہن لگا کے جوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد میدان بدر میں ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو اور تلواریں بھی نہیں تھی، وہ صحابی جب سرکار کی بارگاہ میں آیا تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو نبی علیہ السلام سے اب مانگنے آیا ہے، تو سرکار کا در وہ در ہے جہاں سے جو بھی کوئی مانگنے آیا ہے جس وقت مانگنے آیا ہے سرکار نے اسے عطا کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یوں پیچھے کی طرف جب دھیان کیا نظر دوڑائی تو پیچھے کھجور کی چھڑی تھی، سرکار نے وہ چھڑی پکڑ کر یوں اپنا ہاتھ سیدھا کیا ہے اس ہاتھ میں رکھا۔ اب یہ ہاتھ کو بھی اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ ہاتھ تیرا نہیں یہ ہاتھ میرا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چھڑی کو یوں ہاتھ میں رکھ کے کھینچا تو صحابہ کہتے ہیں وہ ایک چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، اور پھر اس کا نام کیا ہوا؟ اس کا نام امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے العون، یعنی مدد کرنے والی تلوار۔ جس نبی کے ہاتھ سے لگنے والی جو شاخ تھی وہ تلوار بنی، اور وہ تلوار مدد کرنے والی ہے، تو جس نبی کے ذریعے تلوار مدد کر رہی ہے وہ نبی کتنا مددگار ہوگا پھر۔ تو اس لیے سرکار سے جس نے بھی مدد مانگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت لکھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے کہ پھر نہ مانیں گے اگر کل قیامت میں تو مان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔